خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کی سلامتی ہو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی صبح آپ سب کو مبارک ہو۔ اس وقت جو ہم کلام سننے کو ہیں، یہ بڑی ایک مشہور کہانی ہے جو مریم، مارتھا اور لازر، یہ 3 بہن بھائی ہیں، اور ان کی کہانی یونا کی انجیل اس کا 11 باب ہے، اس میں آتی ہے۔ اس کہانی میں یسوع جی کسی دوسری پر جاتے ہیں اور اس کے بعد لازر کی وفات ہو جاتی ہے۔ لازر جب مر جاتا ہے تو یسوع جی کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ تیرا دوست لازر مر گیا ہے، کیونکہ یسوع جی اسے اپنا دوست کہتے تھے۔ اب خدا یسوع جی جب آتے ہیں تو اس دن 4 دن ہو چکے تھے۔ لازر کی ڈیتھ ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، اور یسوع جی وہاں پہنچے تو مریم سے، مارتھا سے بات چیت کی گئی، اور انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ یہ کہانی ہم جانتے ہیں، اور اس میں ایک خاص ایک آیت ہے جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھیں گے، 11 باب کی 39 آیت ہے۔ یسوع نے کہا، پتھر کو اٹھاؤ۔ اس سے مرے ہوئے شخص کی بہن مارتھا نے اس سے کہا، اے خداوند، اس میں سے اب بدبو آتی ہے، کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ تو یسوع جی وہاں پہنچے ہیں، مارتھا ملتی ہے تو یسوع جی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ لازر زندہ ہو جائے گا، بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہتی ہے کہ اسے تو مرے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تو لاش بھی گل گئی ہوگی، بدبو آتی ہے، اور وہ کیسے زندہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، یسوع کی قبر پر گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے یہ بات کی، لکھا ہے کلام خدا میں، یسوع نے کہا، پتھر کو ہٹا دو۔ سو یسوع جی نے حکم کیا، لوگوں سے کہا کہ اس پتھر کو ہٹا دو جو قبر کے اوپر ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یسوع جی لازر کو زندہ کرنے گئے تھے، اور لیکن لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پتھر کو اٹھائیں۔ کیا یسوع جی خود پتھر کو نہیں اٹھا سکتا تھا؟ اشارہ کرتا تو پتھر ہٹ جاتا، لیکن نہیں۔ یسوع جی چاہتے ہیں جو کام تمہارے کرنے والا ہے تم کرو، اور جو میرے کرنے والا ہے میں کروں گا۔ اب وہ پتھر کو اٹھاتے ہیں تو یسوع جی نے آواز دی، اے لازر، قبر سے باہر آ جا۔ اور لازر قبر سے باہر آ گیا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کے دلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور ان پتھروں کو ہٹاتے نہیں۔ یسوع جی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو پتھر ہے، جو بوجھ ہے آپ کے اوپر، وہ پیچھے کرو، اور پھر میں اپنا کام کروں گا۔ آج ہمارے دلوں پر جو بوجھ ہے یا جو پتھر ہے، وہ کئی قسم کے ہیں۔ کسی کے اوپر تو لالچ کا پتھر ہے،
آپ جہازی کی کہانی جانتے ہیں، دوسری طرح 3-5 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے جہازی کے اندر لالچ آ گیا، اور یہ لالچ کا پتھر جو ہے یہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر لالچ کا پتھر ہے تو اسے بھی ہٹا دو۔ کسی کے اوپر دولت کا پتھر ہے، یسوع کے پاس ایک آدمی آیا، امیر آدمی آیا، اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو یسوع نے کہا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے آ جا۔ اب یہ امیر آدمی تھا اور اب گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اور پریشانی کی حالت میں چلا گیا۔ کیوں؟ دولت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، یہ دولت کا پتھر اس کے اوپر تھا۔ اور کسی کے اوپر نشے بازی کا پتھر ہے، لوگ نشہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے 56 باب میں اس کی 12 آیت ہے، ہم نشے سے چور ہوں گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوب نشہ کریں گے، اور یہ پتھر کو اٹھانا نہیں چاہتے۔ تو ضروری ہے کہ ہم ایسے پتھروں کو جو ہمارے دلوں کے اوپر ہیں ان کو ہٹائیں۔ جب ہم اپنا کام کریں گے تو یسوع مسیح اپنا کام کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر بت پرستی کا پتھر ہے، وہ بت پرستی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے کہا، جب یرمیہ نے جا کر کہا کہ تم بت پرستی کرنا چھوڑ دو، تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کی طرح جیسے وہ کرتے تھے آسمان کی ملکہ کی بات، ہم بھی اسی طرح کریں گے، ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ یعنی کہ لوگ ایسی چیزوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی ختم کرے گا تو پھر خداوند یسوع مسیح اپنے کام کو کرے گا۔ کیا ہم ان پتھروں کو جو ہمارے اوپر ہے اسے ہٹائیں گے؟ اگر کوئی بھی انسان اس پتھر کو ہٹاتا ہے جو اس کے اوپر ہے، ہر ایک انسان جانتا ہے کہ میرے اوپر کون سا پتھر ہے، کس بات کا ہے۔ میں نے بتایا کہ کسی کے اوپر لالچ کا پتھر ہے، کوئی دولت کا پتھر لگتا ہے، کوئی نشے بازی کا پتھر ہے، اور بت پرستی کا، ایسے بہت سے اور بھی ہیں۔ تو یسوع مسیح تو چاہتے ہیں اور کہ اس پتھر کو ہٹا، اس لیے لوگوں سے اس نے کہا اس پتھر کو ہٹا دو۔ ہم بھی ایک قبر ہیں، اور اس قبر کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اور اس پتھر کو ہم ہٹا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس پتھر کو ہٹائے گا ذاتی طور پر تو پھر یسوع مسیح اپنا کام کریں گے۔ جیسے جب لوگوں نے پتھر کو ہٹایا تو یسوع مسیح نے آواز دی، اے لازر قبر سے باہر آ جا، تو لازر قبر سے باہر آ گیا۔ اگر آج ہم بھی اپنا کام کریں گے، اس پتھر کو اٹھائیں گے، تو یسوع مسیح ہمیں بھی آواز دے گا، وہ زندہ کر دے گا۔ یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ قیامت اور زندگی میں ہم یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ایسے مردے جو گناہ کے مردے ہیں آج یسوع مسیح ان کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گناہ سے باز آ سکے، مردہ پن ختم ہو سکے، تو ہمیں اس ایسے پتھروں کو ہٹانا ہے تاکہ یسوع مسیح ہمیں زندہ کریں۔ اور جب وہ کوئی پتھر اٹھاتا ہے تو یسوع مسیح اسے زندہ کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ میرے اوپر کون سا پتھر ہے، کون سی بات ہے جو مجھے یسوع کے پاس آنے نہیں دیتی، جو مجھے خدا کے پاس آنے نہیں دیتی۔ اس بات کو ہمیں چھوڑنا ہے، اس پتھر کو ہٹانا ہے تاکہ یسوع مسیح ہمیں زندہ کر سکے۔ جب وہ زندہ کرے گا
تو پھر ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اور نام کو سراہ سکتے ہیں، اسے مبارک کہہ سکتے ہیں۔ تو ضرور ہے کہ ہم اپنے اس پتھر کو اٹھائیں اور تاکہ یسوع کی خدا اپنا کام کرے۔ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ آج بھی مردوں کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے۔ ہمیں بھی وہ زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم گناہ میں ہیں تو گناہ کی مزدوری تو موت ہے۔ وہ ہمیں زندہ کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم گناہ میں نہ رہے، ہم اس کی باتیں میں شامل ہو سکیں۔ خدا ہمیں برکت دے، آمین۔